जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जनाब मुखिया असलम साहब, यहाँ के हमारे मुकामी कारकुनान और पंचायत के अध्यक्ष अजीजी अकमल बाबू, अकबर अफसर बाबू, फिरोज बाबू, बड़े भाई जनाब साहिद मुखिया साहिद साहब, भाई दयानंद यादव जी, गाजियाबाद से आए हुए झाजी भाई जनाबे मुखिया साहिद साहब और मुखिया ये जनाबे भाई सादिक समदानी साहब और दिगर मौजूदीन। वक्त की किल्लत है, परमिशन का मामला है और हम बहुत मुख्तसर में आप लोगों से बात करना चाहते हैं। नौजवानों और अजीजों, सुंधा की सरजमीन ही नहीं, पूरे कोचा धामन की सरजमीन ने अख्तरुल ईमान जैसे एक मामूली शख्स के बेटे को जो इज्जत दी है, मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान को नहीं चुका सकती हैं। मैं अभी उतर रहा था, इंसानों का सैलाब देख रहा था और मैं अपने सदर से कह रहा था कि अल्लाह से दुआएं कीजिए, इन लोगों की इन मेहनतों की कुर्बानियों का अल्लाह तबारक तआला इनको सिला पहुंचाने की हमको तौफीक दे, क्योंकि मैं आपकी इस एहसान को गलत समझता हूँ। मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ, दिल्ली से, लुधियाना से, पंजाब से, आसाम से, वो गुजरात से लोगों की एक बड़ी तादाद आई है। अपनी बहन की शादी में नहीं आए, लेकिन वो इलेक्शन में आए, और बाकी बीमारी में नहीं आए, इलेक्शन में आए हैं। क्योंकि MIM ने गुजारिश की थी कि माँ मर जाए ना आ सको, दफना दी जाएगी माँ, तुम परदेसी हो, तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करेगा, पैसे भेज देना, ना आ सको, बहनों की शादी हो जाएगी। लेकिन बहनों की आबरू की अगर हिफाजत चाहते हो, माँ के इस्मत की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में अपने मस्जिदों के मिंबर और मेहराब की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में दाढ़ी और टोपी की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत चाहते हो, तो वोट देने जरूर आना। इस पर भी बहुत सारे नौजवान वोट देने आए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरे नौजवानों, हमारे बुजुर्गों ने दो जुमला कहा कि वोट देनी है, सरकार बनानी है, वोट देनी है, सरकार गिरानी है। मैंने अक्सर कहा है, हे बुजुर्गों, अगर वोट से सरकार बनती है, सरकार गिरती है, ये काम 70 सालों तक आप करते रहे, खुदा के वास्ते ये भी समझिए कि जिस वोट से सरकार बन सकती है और सरकार गिराते रहे, लेकिन आपको क्या मिला? आइए अच्छा, अमोर के हमारे मुखिया मुख्तार साहब, जनाब मुखिया अहमद हुसैन साहब निकंदर, जनाब मुखिया सनोवर साहब, जनाब मुखिया लाल साहब और प्रखंड प्रमुख वगैरह साहबान सब हमारे आए हुए हैं। कोचा धामन का खादिम होने, बेटा होने की वजह से अपने मालिकों को जो अमोर से तशरीफ लाए हैं, जिनके मैं उनका खादिम हूँ, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। नौजवानों, वोट से अगर सरकार बनती है, सरकार गिरती है, जो काम हमारे बुजुर्गों ने किया, बैरिस्टर सुदिन अवैसी ने आकर ये बताया कि जिस वोट से सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है, खुदा की कसम, तुमने अगर सही तौर पर इस्तेमाल किया, उस वोट से तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। अगर तुमने उस वोट को सही तौर पर इस्तेमाल किया, तो तुम्हारे नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये किया है कि अब वोट से सरकार बनाना, सरकार गिराना नहीं, अपने नस्लों की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह। और आज अमोर में हमने वो कर दिखाया, जिस महानंदा में सरकार बनाने वाले, सरकार गिराने वाले, सरकार के मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले न कर सके, आज महानंदा में 200 करोड़ का पुल बनाकर दिखा दिया, क्योंकि अलग पार्टी से जीत कर गया था। मेरे भाइयों, अमोर के लोगों का बड़ा एहसान है, लेकिन इस एहसान में आपका बड़ा दखल है, क्योंकि अगर आपने हमको इज्जत न दी होती, जिला परिषद में न जिताया होता, बार बार MLA में न जिताया होता, तो अमोर के भाई मुझे गले नहीं लगाते। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा मजबूत हूँ कि ये कोचा धामन की सरजमीन का बेटा हूँ और अमोर की सरजमीन का खादिम हूँ। आज कोचा धामन के नौजवानों को जो देखता हूँ, अमोर के जो सरपरस्तों को देखता हूँ, सबने मुझे यकीन दिलाया है, अख्तरुल ईमान, तुम खौफ मत करो, हम कोचा धामन और अमोर के लोग तुम्हें सिर्फ वोट नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे लिए इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। और आज ये जब से काम कर रहे हैं,
اور انشاءاللہ میں جیتوں گا اور آپ جیتیں گے، ہماری نسلیں جیتیں گی، اور بہار میں آپ صرف ایم پی نہیں بنانے جا رہے اختر الایمان کو، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب تک صرف ایم پی بناتے رہے، اگر آپ نے اپنے اس بیٹے اور بھائی کو جتا دیا تو بہار میں مسلمانوں کی ایک نئی قیادت کھڑی ہوگی جس کو میں جیتنے جا رہا ہوں۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میری نسلیں اس کو نہیں فراموش کر سکتی ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جیت اور فتح سے ہمکنار کر دیا تو وہ کام کروں گا کہ آپ کی اور ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، یہ کام کرنے آیا ہوں۔ جاوید کے بارے میں، نکمے پن کے بارے میں کوے کو قالین لگانے کے برابر ہے، اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نکمے پن کی وجہ سے لوگوں نے بستیوں میں کہہ دیا ہے کہ تم کو بستی میں گشتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شہروں میں جا کے مستی کرو، اب تم کو پارلیمنٹ میں ہم جانے نہیں دیں گے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کوچا دمن کا بیٹا آپ کا ہے، 2014 میں نتیش کمار کو بی جے پی سے الگ کیا، ٹکٹ دیا اس شرط پر کہ ریزائن کریے، ایم پی بنیے، ایم پی نہ بنیے گا تو منتری بنیے گا ایم ایل سی بنا کر۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ نتیش کمار مجھے کھڑا کیا ہے اور یہاں سے بی جے پی کو جتانا چاہتا ہے، آپ کے بیٹے کی غیرت، آپ کے دیے ہوئے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں کہ میری غیرت نے وہ برداشت نہیں کیا، میں نے لات سے جس ٹکٹ کو پھینک دیا آج مجاہد دانت سے اٹھا کر لایا ہے، لات ہاتھ سے اٹھا کر لایا ہے۔ اس کی اوقات کسی میں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نٹور لال جو بھائی سمدانی نے کہا کہ جس کو ابھی کہتا ہے ہمارا عزیزی نحال کہ نٹیا دلال با، یہ نٹیا دلال کیا کیا؟ بی جے پی کی ٹکٹ لے کے آپ بے غیرت 3 مہینہ پہلے کہتے تھے کہ مودی بھگاؤ دیش بچاؤ، 3 مہینے کے اندر ہردے پریورتن ہو گیا تمہارا، ایسا ہردے پریورتن ہوا کہ اب کہتے مودی کو لاؤ مجھ کو بچاؤ۔ مودی تو کیا، مودی کا اگلا بھی آ جائے گا تو تم کو نہیں بچا سکے گا انشاءاللہ۔ تم کس کام سے رہے ہو؟ وکاس پروش بتاؤ، تمہاری بستی میں پل کس نے بنایا؟ بغل والی کا پل ٹوٹا 3 مہینے کے اندر کس نے بنایا؟ باپ بیٹا مل کر کے بھی نہیں بنا سکا تھا۔ جس ندی میں ڈوب میں پل اختر الایمان نے 2 وارڈ کے لیے 6 کروڑ کا پل بن کے دکھایا۔ نرکلی ہاٹ کا پل کس نے جوڑا؟ ٹکیا کو بینکول کو بربٹا سے کس نے جوڑا؟ مودھو کو، مورا کو کوچا دمن سے کس نے جوڑا؟ پپلا میں 7 سڑکیں کس نے بنوائی اور درجنوں بھر پل کس نے بنوائے؟ دانتی میں، نرکلی میں، بجاپٹی میں، مریاپور میں۔ تم نے کہا تھا رانی میں جا کر مدھیل والوں کو کہ مجھے جتا دیجئے میں ایک پل بنا دوں گا، سرکار کا تلوا چاٹنے والے تم ایک پل نہیں بنا سکے، اختر الایمان نے درجنوں پل بنا کے دکھا۔ وکاس کرو۔ یہ سڑک 2008 میں بننی شروع ہوئی، مسان چوک سے لے کر کے مجبوری ہوتے ہوئے سامنے تک جانے والی، اس کو 2004 میں پی ڈبلیو ڈی میں نوٹیفائی کرایا گیا۔ تسلیم صاحب نے کہا کہ پردھان منتری میں بننے دو، 3 سال میں بنا، 11 میں بنی، سڑک بن جاتی ہے اور 5 سال مینٹیننس ہوتا ہے اور 5 سال کے بعد اسی بنیاد پر اس کو پی ڈبلیو ڈی کیا گیا۔ میں نے 40 ٹرانسفارمر خریدے اور میں نے جب الیکشن ڈیزائن کر دیا تو ماں کے پیٹ سے ہاتھی پیدا ہو گیا، ووٹ کی گنتی بھی نہیں ہوئی کہ ریبن کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ وکاس پروش، یہ جھوٹے دعوے ان کے دلال کرتے ہیں۔ یہ کون دلال ہیں؟ جو کہ پھلوالی کے مافیا میں ان کے شریکدار ہیں۔ چوراہے تو وہ 4 دلال بولتا ہے، ان دلالوں کو سیشن ہے اور وقت نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتا دوں کہ مودی کو ووٹ دینا اپنے مسجد کو توڑنے والا، وہ ایک ہتھوڑا اور لو، متھرا کے عیدگاہ بھی توڑ دو۔ کیا کرو گے ایسا؟ کیا مودی کا نام لیتے ہو تو گودھرا کے ماں بہنوں کی عزت کی لٹی ہوئی خبر بولتی کہ نہیں؟ دودھ پیتے بچے کو آگ میں ڈالا، کیا اسے ساتھ دو گے؟ جس نے سی اے کا کالا قانون ہے اسے ساتھ دو گے؟ جس نے طلاق بل پیش کیا ہمارے خلاف اسے ساتھ دو گے؟ تو جب سی اے کا کالا قانون کو ساتھ نہیں دو گے، مسجد توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دو گے، گجرات میں جن لوگوں نے دنگا کیا ان لوگوں کا ساتھ نہیں دو گے، تو کیا مجاہد دم بھی مار سکے گا؟
تو یہ سنو تیر لے کر کے آیا ہے اس کا جو دلال سب ہے بولا چھوڑ دی یار نیتا تھا نیتیش کمار سے اے دغا باز نیتیش کمار پردھان منتری کا امیدوار ہے کیا پردھان منتری کا امیدوار تو مودی ہے تیر کو تیر سمجھنا بھول ہے حقیقت میں نریندر مودی کا پھول ہے اس لیے تمہاری وہ چالاکی نہیں چلے گی اور میں مختصر کہتا ہوں کہ کوچا دامن کشن گنج پورے علاقے میں جو گھوم رہا ہوں ڈگروا سے لے کر ٹھاکر گنج تک سب طرف ایک جوش جنون ہے طوفان ہے اور آندھی ہے اب کی بار انشاءاللہ جیت یقینی اور ہر جگہ جوانوں کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں اور یہی آواز آتی ہے دل سے آپ کے دل سے پھول نفرت کا اپنے چمن میں کھلنے نہیں دیں گے پھول نفرت کا اپنے چمن میں تیر عداوت کی اپنی بستی میں اور کشن گنج کے جن جن نے کھائی ہے قسم نہیں دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے آؤ میری مدد کرو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں لوٹا سکوں چونکہ میں نے لوٹا نہیں ہے اس سے میں بانٹ سکوں لیکن ہاں ایک بڑی دولت ہے وزیر اعلیٰ نے کہا منتری بن جائیے میں نے کہا نہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ منتری بننے والوں کے گھر میں دروازے میں رستہ بھی نہیں ہے اختر الایمان نے اگر اپنی قوم کی طاقت سے ہندو اور مسلمانوں کے محبت سے بہار میں ایک جماعت کھڑی کر دی تو منتری کے دادا جو کام نہیں کر سکیں گے یہ جماعت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اس لیے میرے پاس دولت بڑھائے جائیں گے پیسے لٹائے جائیں گے لوٹ لینا لوٹے رہے گے پیسے کو لیکن ووٹ کا سودا مت کرنا اختر الایمان کے پاس دولت نہیں ہے جذبہ ہے خلوص ہے اخلاص ہے اور جسم کے اندر میں خون کا جو خطرہ ہے اپنے قوم کے مستقبل کے لیے اس کو بہانے کے لیے اختر الایمان تیار ہے آپ کی محبت آپ کی دعائیں برقرار رہی تو اختر الایمان آپ کے نام کو آج تک بدنام ہونے نہیں دیا ہے اختر الایمان نہیں وقت نہیں اصل اچھا میری نیک ترین ماں بہنوں اور بیٹیوں آپ کی خبر تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اس طوفان میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ نے بڑی عزت دی ہے ایک مرتبہ 26 اپریل کو پھر سے نفل کے روزے رکھ لینا یہ نفل کے روزے ان دودھ پیتے معصوم بچوں کو جن کو آگ پہ پھینکا گیا ہے ان کو سامنے میں رکھنا اور پتنگ کے نشان پر جو چوتھے نمبر پر ہے اس پر ووٹ ڈالنا تاکہ پوری فضا بولے پتنگ 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 اور دلالوں کا جینا ہو جائے تنگ 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 انقلاب انقلاب زندہ باد اب آپ کے سامنے میں جناب بیرسٹر رسول نویسی صاحب ہیں میں ان کو آپ سے روبرو کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں تو کئی اشعار یاد آتے ہیں